السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو 1974 میں بھارت نے اپنے شہر راجستھان میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کا اپنی حفاظت اور دشمنوں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے ان دھماکوں کا جواب دینا ضروری ہو گیا۔ تب عالمی دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر پابندی لگانے کے لیے مختلف ممالک سے ایک ٹریٹی یعنی ایک معاہدہ کروایا جا رہا تھا، جسے نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT کہا جاتا ہے۔ پاکستان نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ پاکستان کے لیے اب ایٹم بم کا تجربہ کرنا لازم ہو چکا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وقت ہوئی جب وہ 1976 میں پاکستان آئے۔ 1977 میں جنرل ضیاء کا دور حکومت آیا جس میں ایٹمی ٹیکنالوجی میں مزید پیش رفت ہوئی اور پاکستان نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا سے ایٹمی ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے ڈیلز کرنا شروع کر دیں۔ ان ٹیکنالوجیز کو ان ممالک سے خریدنے کے بعد پاکستان منتقل کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر یعنی ISI سامنے آئی۔ ISI نے مختلف یورپین کنٹریز، سنگاپور اور مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے قابل ایجنٹس کا جال پھیلایا اور ہاں، ان میں انڈیا سر فہرست تھا، جہاں پاکستان کے ایجنٹس ایئرپورٹس، ڈیفنس سسٹم اور سیکیورٹیز کے اداروں میں موجود تھے۔ امریکہ تک جب یہ بات پہنچی کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کی تیاری میں ہے تو اس نے جرمنی، فرانس اور کینیڈا پر عالمی دنیا کی طرف سے دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو ایٹم بم سے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کریں گے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے جرمنی کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے جرمنی نے عالمی دنیا کی نظروں میں دھول جھونک کر پاکستان کو وہ تمام جدید ٹیکنالوجیز فراہم کی جو ایک جدید ایٹم بم بنانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ جرمنی نے پاکستان کو یورینیم کی کوالٹی کو جانچنے والی مشین یعنی اسپیکٹرومیٹر اور ایسی کئی حساس ٹیکنالوجیز مہیا کی۔ ISI کے لوگ ان آلات کو خریدنے کے بعد مختلف ممالک کے رستے پاکستان پہنچاتے تھے۔ ISI نے ان تمام نقل و حرکت کو کنٹرول اور کسی بھی حادثے کی صورت میں تمام سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگاپور کے اندر باقاعدہ ایک فارم بھی بنا رکھی تھی۔ دوستو اس وقت پاکستان کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ چکا تھا۔ عالمی دنیا کو اس نیوکلیئر بم کے پروگرام کی بھنک لگے بغیر اس کو بنانا پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ ایک ذرا سی غلطی پورے ایٹمی پروگرام کا ستیہ ناش کر سکتی تھی۔ ان تمام آلات کو پاکستان منتقل کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ایلومینیم بھارت کے پائپس کو خرید کر پاکستان پہنچانا تھا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایلومینیم بھارت پر خرید و فروخت کی مکمل پابندی آئی تھی۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایلومینیم نیوکلیئر بم میں یورینیم کو خالص بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایلومینیم پائپس خریدنے کے بعد سنگاپور کے رستے پاکستان منتقل کیے جانے تھے، لیکن جہازوں کا فیول ری فلنگ کرنے کے لیے بھارت کے ایئرپورٹس پر اترنا ضروری تھا۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس بات کا رسک بالکل بھی نہیں لے سکتی تھی کہ ایسے حساس آلات دشمن کے ہتھے لگ جائیں جن کی بنا پر بھارت تمام ثبوتوں کے ساتھ عالمی دنیا میں شور مچا دے۔ دوستو صورتحال کافی نازک ہو چکی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور ناممکن مشن تھا جو پاکستان کے اداروں کو ہر صورت میں حل کرنا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے پلان اور پاکستان کی ساکھ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ ISI کے کندھوں پر ایک بار پھر سے بوجھ آن پڑا اور گمنام ہیروز اپنے ملک اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے یہ مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو ISI نے اپنے سولجرز پہلے سے ہی انڈیا اور سنگاپور کے ایئرپورٹس پر تعینات کر رکھے تھے۔ پاکستان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے جہازوں نے کامیابی کے ساتھ سنگاپور سے ٹیک آف کیا اور بھارت لینڈ کیا۔ کچھ گھنٹے بھارت میں سٹے کیا اور ری فیولنگ کی۔ دوستو بھارت کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ جو جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے ان میں بھارت کی موت کا سامان موجود تھا۔ پاکستانی جہاز نے بھارت سے بھی کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کیا اور پاکستان آن پہنچا۔ بھارت اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس ملک کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسی کی زمین کو نیوکلیئر بم بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ISI نے وہ مشن بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیا جس کے مکمل ہونے کے چانس صرف 10% تھے، اور پھر پاکستان نے اپنا ایٹم بم بنایا اور 28 مئی 1998 کو کامیاب تجربہ کر کے دنیا کی آنکھیں کھول دیں، جس پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت حیران تھے کہ بنا ایٹمی پروگرام کے پاکستان نے یہ تجربہ کیسے کر لیا۔ لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ پروگرام ان کی آنکھوں سے اوجھل بن چکا تھا، اور جس ملک کے پاس ISI جیسی خفیہ ایجنسی ہو وہ ایٹم بم کے لیے استعمال ہونے والے آلات
دنیا کے کسی کونے سے بھی پاکستان منتقل کر سکتی ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے